السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1217. علماء نے لکھا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو، چیزیں یاد نہ رہے، حدیثیں یاد نہ رہے، قرآن کی آیتیں یاد نہ رہے، علمی مسائل یاد نہ رہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ صلاۃ التوبہ پڑھے اور پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھے، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھے. یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. حدیث کہہ کر آگے مت بڑھائیو. اور پھر اس کے بعد ایک کام یہ کرنا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے، یہ اگلا جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ حافظہ قوی کرنے کے لیے بہت 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 مجرب ہے. میں نے میرے بچوں پر بھی آزمایا ہے، حدیث میں نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اور بہت ہی مجرب ہے. بکھرے موتی میں بھی میں نے لکھا ہے کسی جلد کے اندر. اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ پہلے، مثال کے طریقے پر سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے، آپ 5:45 بجے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو، یا جو ہے 20 منٹ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 786 مرتبہ، لیکن اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو اور سورج طلوع ہو رہا ہو. بشرط اس کی اتنی یہ ہے 786 مرتبہ پڑھنا ہے. 787 ہو جاوے، 90 ہو جاوے، 800 ہو جاوے، حرج نہیں ہے، لیکن 785 نہیں ہونا چاہیے. یہ اس میں شرط ہے. 2 شرطیں ہیں، 786 سے نیچے نہ ہو، دوسرا یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہو سورج نکل رہا ہو. تو ظاہری بات ہے کہ 15 منٹ پہلے آپ پڑھنا شروع کریں گے سورج طلوع ہونے سے. آپ جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورج طلوع ہو رہا ہوگا. اور وہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بچے کو پلا دیجئے، بچی کو پلا دیجئے. حافظہ اگر اچھا بھی ہے پھر بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ عمل کر لینا چاہیے. میں نے تو تقریباً اپنے سارے بچوں کے لیے کیا ہے اور اللہ کے کرم سے سب قرآن حافظ ہے الحمدللہ، اور سب محرابی سناتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے. اس کے لیے اچھا ہفتے میں 1 دن کرنا ہے خالی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ کرو. 1 دن، کوئی بھی 1 دن پکڑ لو جس دن آپ کے لیے فراغت کا ہو. عام طور سے سنیچر اتوار کو فارغ ہوتے ہیں لوگ، اس میں پکڑ لیجیے آپ. اور بچے کو جو ہے بچے پر دم بھی کر دیجیے اور بچے کو پانی بھی پلا دیجیے، خود بھی پی لیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بچے کے لیے عمل کریں. آپ کے 10 بچے ہیں، عمل 1 مرتبہ کر لیجیے، 10 کو پلا دیجیے. آپ کے 8 بچے ہیں، 8 بچوں کو جو ہے دم کر دیجیے اور ان کو پلا دیجیے. ماں بھی کر سکتی ہے اور اس میں جو ہے والد بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کرے. ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ماں جو ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اس لیے مائیں اگر کریں تو یہ زیادہ اچھا اور بہت ہی مجرب ہے. اس کے علاوہ بھی اور لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے الحمدللہ، اور جتنے لوگوں کو میں نے بتایا تقریباً سب کو فائدہ ہوا ہے. یعنی کوئی ایک آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے اس کا رپورٹ دیا ہو کہ مولانا میں کامیاب نہیں ہوا. الحمدللہ. اس لیے آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، یہ بہت مجرب ہے. 786 مرتبہ پڑھنا ہے. آگے پیچھے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے. لیکن درود کون سا پڑھو گے؟ یہ جو میں درود پڑھ رہا ہوں یہ درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک. 3 مرتبہ پہلے، 3 مرتبہ بعد میں یہ درود پڑھنا. اس درود کی وجہ سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حافظوں کو قوی بنائے عافیت کے ساتھ. اور اچھا بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں. یہ خالی بچوں کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے. بعض مرتبہ ماں باپ کے حافظے بھی کمزور ہوتے ہیں.
اس لیے یہ خالی بچوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھنا علماء کا تجربہ ہے۔ بقیہ حافظے کے سلسلے میں انشاءاللہ اور کچھ باتیں بھی عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔